بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان سائنسدانوں کا جو حشر مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا وہ عوام کو نہیں بتایا جاتا۔ آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مسلم سائنسدان تھے، لیکن ہم نے جو اپنے سائنسدانوں کے ساتھ سلوک کیا شاید ہی کسی قوم نے اپنے دشمنوں سے کیا ہو۔ ان میں سے سب سے مشہور مسلم سائنسدانوں کا مختصر احوال پیش کرتے ہیں۔ یعقوب الکندی۔ یعقوب الکندی نے فلسفہ طبیعیات، حساب، طب، کیمیا، علم فلکیات میں خدمات سر انجام دی۔ خلیفہ مامون مستحب اور واسق کے ادوار میں یعقوب کندی کو خوب حکومتی سرپرستی ملی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس عظیم دانشور نے شعور انسانی کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ لیکن خلیفہ متوکل کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد بنیاد پرستوں کے ساتھ اختلافات کے بعد خلیفہ نے آپ کے کتب خانے کو تحویل میں لینے کا حکم جاری کیا اور بازار میں سریعام 50 کوڑے لگوائے۔ ہر کوڑے پر الکندی تکلیف سے چیخ مارتا تھا اور تماشبین عوام کہا لگاتے رہے۔ نمبر 2، ابن رشد۔ یورپ کی نشاط ثانیہ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے اندلس کے مشہور عالم ابن رشد کو بے دین قرار دے کر اس کی کتابیں نظر آتش کر دی گئیں۔ ایک روایت کے مطابق اسے جامع مسجد کے ستون سے باندھا گیا اور نمازیوں نے اس کے منہ پر تھوکا۔ یہ 12ویں صدی کے مشہور فلسفی ہونے کے علاوہ ماہر فلکیات، ریاضی دان اور ماہر طبیب بھی تھے۔ یورپ کے جدید فلسفے کی بنیاد ابن رشد کی تعلیمات پر ہی اٹھائی گئی، لیکن اس عظیم شخصیت کے ساتھ بھی کچھ زیادہ اچھا سلوک نہ ہوا۔ 12ویں صدی کے آخر میں جب ابو یوسف نامی حاکم نے قرطبہ میں اقتدار سنبھالا تو ابن رشد کو اپنے فلسفے کی وجہ سے حاکم وقت سے اختلافات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابن رشد کی سوائے کچھ کتابوں کے تمام کتابیں آگ کے حوالے کر دی گئیں اور اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام ذلت اور گمنامی میں گزارے۔ ابن سینا۔ ناظرین گرامی، جدید طب کے بانی ابن سینا کو بھی گمراہی کا مرتکب اور مرتد قرار دیا گیا۔ مختلف حکمران اس کے تعاقب میں رہے اور وہ جان بچا کر چھپتا پھرتا رہا۔ ہمدان کے امیر نے ابن سینا کو اپنا وزیر مقرر کیا، لیکن بنیاد پرستوں کے ساتھ اختلافات کے بعد ابن سینا کو روپوشی اختیار کرنا پڑی۔ امیر نے اس کا سر قلم کرنے کے احکامات جاری کیے۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ ابن سینا نے اپنی وہ کتاب جو 600 سال تک مشرق اور مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی، یعنی القانون فی الطب، حالت روپوشی میں لکھی گئی۔ ذکریہ الرازی۔ ناظرین گرامی، الرازی کو تاریخ انسانی میں عظیم ترین طبیب کے طور پر مانا جاتا ہے۔ الرازی نے تاریخ میں پہلی مرتبہ خسرہ اور چیچک کے درمیان فرق واضح کیا، میڈیکل ایتھکس کا خیال متعارف کروایا۔ علم طب کے اس ستارے کو بخارا کے ایک امیر نے ایک کتاب پر اختلافات کی صورت میں جھوٹا، ملحد اور کافر قرار دے کر حکم دیا کہ اس کتاب کو الرازی کے سر پر اس وقت تک مارا جائے جب تک کہ کتاب یا سر دونوں میں سے کوئی ایک پھٹ نہ جائے۔ اسی سزا کی وجہ سے سر پر چوٹ لگنے سے آپ کی بینائی ضائع ہو گئی اور مرتے دم تک اس طبیب نے معذوری کی زندگی گزاری۔ جابر ابن حیان۔ پیارے دوستو، جابر ابن حیان، جسے مغربی دنیا جدید کیمیا کا فادر کہتی ہے، جس نے کیمیا، طب، فلسفہ اور فلکیات پر کام کیا، جس کی کتاب الکیمیا اور کتاب الصابئین صرف مغرب کی لائبریریوں میں ملتی ہے۔ حکومت وقت کو جابر بن حیان کی بڑھتی ہوئی شہرت کھٹکنے لگی تھی۔ جابر کا خراسان میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اس کی والدہ کو کوڑے مار مار کر شہید کیا گیا۔ جابر اپنی کتابوں اور لیبارٹری کا مختصر سامان سمیٹ کر عراق کے شہر بصرہ چلا گیا۔ بصرہ کے لوگ جابر کے علم کے گرویدہ ہو گئے۔ جابر بن حیان جیسی کیمیا گری اور علمی گفتگو انہوں نے اس سے قبل کبھی نہ سنی تھی۔ جابر بن حیان نے انہیں زمین سے آسمان اور زمین سے اس کی تہوں تک کا سفر کروا دیا۔ حاکم بصرہ کو بھی اس کی شہرت برداشت نہ ہوئی۔ حاکم کے درباری جابر کی بڑھتی ہوئی علمی شہرت اور مسلکی اختلافات کو حکومت کے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ ایک دن جابر کو الزامات کی زد میں لا کر قاضی بصرہ کے سامنے پیش کیا گیا تو قاضی نے حکم دیا جابر بن حیان کو سزائے موت دی جائے، اور یوں اس جابر بن حیان کو، جسے آج مغربی دنیا بابائے کیمیا یعنی فادر آف کیمسٹری کے نام سے جانتی ہے، اس کی کیمیا گری
علم اور سائنسی ایجادات کو مذہبی جادوگری، کذب اور کفر قرار دیا گیا۔ ابن خلدون کو علم تاریخ کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کے ساتھ کوئی ناروا سلوک ہونے کی تو کوئی شہادت نہیں ملتی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 19ویں صدی عیسوی تک ابن خلدون کو اسلامی دنیا میں کوئی جانتا تک نہ تھا اور نہ اس کے نام سے کوئی واقف تھا۔ دنیا کو ابن خلدون کی تعلیمات سے آگاہ کرنے میں مغربی محققین کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ناظرین گرامی، عباسی خلفاء نے سائنسی تحقیق پر بے پناہ رقم صرف کی اور یہ اسی کی بدولت تھا کہ 11ویں صدی میں نظام کیمیا کے بابا یعنی ابن سینا کا نام لکھا ہوا نصاب ایک زمانے تک یورپ کی یونیورسٹیوں اور درسگاہوں میں پڑھایا جاتا رہا۔ 9ویں صدی میں الخوارزمی نے کتاب الجبر لکھی اور الجبرا کے بنیادی اصولوں کو واضح کیا۔ ایسے ہی بڑے نام ابن الہیثم البیرونی کے ہیں۔ یونان کے سائنسدانوں اور حکماء سے سیکھ کر مسلمان سائنسدانوں نے سائنس کے اصولوں کو بام عروج تک پہنچا دیا۔ یہ اسی علم کی بدولت ہے کہ یورپ کی نشاط ثانیہ ہوئی اور مسلمان حکماء ابن عربی، خوارزمی اور البیرونی جیسے بڑے لوگوں کی بدولت روجر بیکن، فرانسس بیکن، دانتے جیسے حکماء اور بے شمار سائنسدان پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی محنت اور لگن کے باعث ایسی تخلیقات کی جنہوں نے یورپ اور دوسری دنیا کو علم کی روشنی دی۔ مسلمان سائنسدانوں نے اس وقت تک ترقی کی جب تک ان کے ہاں سائنس کی تحقیق پر کام ہوتا رہا، اور مسلمانوں کی شکست اس وقت ہوئی جب یورپ سائنسی تحقیق میں ان سے آگے نکل گیا، اور جیسے ہی یہ ہوا تو مسلمان اپنے مفتوحہ علاقوں سے بھی دھکیل دیے گئے۔ صرف یہی نہیں، اگلے کئی سو برس مسلمانوں کے غلامی کے زمانے ہیں۔ یورپ سے سیکھے گئے سائنس کے علوم اور استدلالی نظام کو آگے بڑھانے میں کیا قباحت ہے؟ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اپنی کتاب 6 لیکچرز میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ تمام علوم مسلمانوں نے ہی یورپ کو دیے ہیں، اگر وہ ان کو واپس لے کر اس میدان میں آگے بڑھتے ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ لیکن مسلمانوں کے حالات خاص طور پر بہت سے عرب ملکوں اور پاکستان کے ایسے ہیں کہ جن کی بدولت اکونومسٹ جیسے جریدے بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں حال تو یہ ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں 3 مساجد ہیں اور چوتھی بن رہی ہے، لیکن کتابوں کی ایک بھی دکان نہیں۔ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ پاکستان کے ایک بڑے سائنسدان اور سائنس کے استاد پرویز ہود بھائی کو ایک بڑی یونیورسٹی سے صرف اس لیے فارغ کر دیا جاتا ہے کہ ان کے پڑھانے کے انداز کو بعض مذہبی سوچ کے لوگ اعتراض کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یورپ، امریکہ اور پھر اب جاپان اور چین کے ساتھ ساتھ انڈیا کی ترقی کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ہمیں ہر سطح پر سائنسی علوم کو اور پھر دیگر علوم کو استدلالی سوچ کے ساتھ نہ صرف یہ کہ پڑھنے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ بھی کہ ہمیں اس کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر بے حد محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں جس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سیلاب فنڈ کے اربوں روپے حکومتی رہنماؤں کو منتقل کر دیتے ہیں، اربوں روپے رشوت، چور بازاری اور ناقص منصوبوں پر خرچ کرتے ہیں۔ پی آئی اے، ریلوے جیسے محکمے جہاں حکومتی پارٹیوں کے ورکرز کی سیاسی برتیوں نے ان کو اربوں کا مقروض بنا دیا ہے، لیکن یہاں سائنس کی ترقی کے لیے اور علوم کو بہتر انداز میں پڑھانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا۔